کر سے کلمہ پڑھواؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے، ڈوبے سورج کو لوٹاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان آیات کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ قل اعوذ برب الناس قرآن پاک کے بالکل لاسٹ میں اور سیکنڈ لاسٹ میں قل اعوذ برب الفلق نازل ہوئی ہے، وہ اس وجہ سے، اور سورہ الحمد شریف شروع قرآن پاک کے بالکل شروع میں، یہ بھی ایک راز ہے۔ اور ناس یعنی کہ اے اللہ پاک میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں شیاطین کے شر سے۔ اس کے پیچھے بھی ایک لاجک ہے کہ لوگ شیاطین جنات کو قابو کر کے چلے کر کے لوگوں پر مسلط کرتے ہیں، فرسٹ آف آل۔ اور دوسری بات قل اعوذ برب الفلق، یعنی اے اللہ پاک میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں پڑھ پڑھ کے پھونکنے والیوں اور پھونکنے والوں کے شر سے۔ تو یہ تو 1400 سال پہلے قرآن پاک میں یعنی کہ نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور فرسٹ آف آل لاکھوں سال پہلے لوح محفوظ پر اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ سب کچھ لکھ دیے تھے۔ تو جادو کا جو نہیں مانتے تو نعوذ باللہ وہ قرآن پاک کو نہیں مانتے، جادو برحق ہے۔ جادو ہمارے نبی علیہ السلام پر اس نے اثر کیا اللہ کے حکم سے، اور ہمارے نبی علیہ السلام پر جو جادو ہوا وہ یہودیوں نے کیا۔ ہر جگہ پر مخالفتیں ہوتی ہیں، نبی علیہ السلام کے دور سے لے کر اب تک اور قیامت تک یہ ہوتا رہے گا۔ سب سے پہلے کہ اپنے ہی خاندان میں، اپنے گھر میں مخالفتیں ہوتی ہیں، لیکن اب اندھیر گردی ختم، جادوگروں کی، اور اب ایسے کلام جو ہے کہ جادو کرنے اور کرانے والوں کی چیخیں مریخ تک جا پہنچے گی انشاءاللہ۔ کیوں کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ اسم اعظم تو نہیں ہے لیکن اسم اعظم سے کم بھی نہیں ہے۔ جو لوگ جادو کرواتے ہیں، نبی علیہ السلام پر جو جادو کیا گیا تھا وہ یہودیوں نے کیا، یہودی نے کروایا، ٹھیک ہے۔ یہودی نے جب جادو کروایا نبی علیہ السلام پر، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نازل ہوئے اور فرمایا کہ پڑھو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھواتے رہے اور نبی علیہ السلام کو فرماتے رہے کہ ہاتھوں پر کرتے جاؤ۔ چھف کے معنی جادو، کف کے معنی جادو نہیں ہوتا ہے، اور اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے جاؤ۔ نبی علیہ السلام پڑھتے گئے اور اپنے ہاتھوں پر جبرائیل علیہ السلام پڑھتے گئے اور نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر پھونکتے گئے، اور نبی علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے گئے۔ اس سے یہ کہ جادو کی گرہیں کھلتی گئی۔ لیکن ایک دوسری بات کہ جادوگر جادو جو کرتے ہیں پھر ان کو اس کا سبق سکھانا چاہیے۔ اب ایسا عمل ہے کہ جادوگر جو جادو کرتے ہیں، جب بھی اس کو 101 مرتبہ اللہ کے نام ہے اگر پڑھا جائے جس پر جادو کیا گیا ہے اور جس نے کیا ہے اور جس نے کروایا ہے، جو گیا ہے جادوگروں کے لیے، یہ ایسا عمل ہے کہ جادوگر ان کی چیخیں، ان کی دوڑیں لگ جائیں گی مشرق سے مغرب تک، اور جادوگروں کی چیخیں نکلیں گی اور ان کی چیخیں مریخ تک جائیں گی، لیکن انہوں چک پہ جانی ہے۔ وہ کمر میں درد کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں چک پہ گئی ہے، ان چک پہ جانی ہے انشاءاللہ۔ تو منع نہیں ہونا تو پھر یہ تکلیف ہونی ہے، اگر منع نہیں ہوں گے تو یہ تکلیف ان کو ہوگی، بار بار ہوگی۔ تو اللہ رحم کرے، ہم لوگوں نے اپنے آپ پر رحم نہیں کرنا، کیوں کہ ہم نے اپنی زندگی ہم لکھوا کر آئے ہیں۔
लिखवा कर रहे हैं कि भाई हमने हमेशा हमेशा ज़िंदा रहना है, दूसरों को मौत के घाट उतारना है और हमने इंजॉयमेंट करनी है अपनी लाइफ। किसी के साथ हसद नहीं करना चाहिए। हसद एक ऐसे दीमक है ना, जैसे दीमक लकड़ी को चाट जाती है ना तो उसको पता नहीं, वो खोखला हो जाता है। तो ऐसे हसद भी एक चीज़ ऐसी है कि वो नेकी को ऐसे चाट जाती है, ऐसे खा जाती है, जैसे आग खुश्क लकड़ी को खा जाती है। बजाय बावजूद तालीम के हम लोगों ने नहीं सुधरना। हमने कसम खाई हुई है कि जब हम मरेंगे तो फिर देखा जाएगा, क्योंकि जन्नत भी मेरे बाप की है और जहन्नम भी मेरे बाप की है। हम जिसे चाहें जन्नत में लेकर जाओ, जिसे चाहे जहन्नम में लेकर जाए, जिसको चाहे हम ज़िंदगी बख्शी नाउज़ुबिल्लाह, और जिसे चाहे हम उसको क्या है ज़िंदगी से महरूम कर दे, सेहत से महरूम कर दे, कारोबार से महरूम कर दे, औलाद से महरूम कर दे, इज़्ज़त से हम महरूम कर दे, और तरह तरह की मुसीबतों में और मुश्किलातों में मुब्तला कर दें। जादू ना हुआ, गोया कि अलादीन का चिराग हो गया या जादू की छड़ी हो गई, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है। ठीक है, जादू की छड़ी तो थी, छड़ी तो नहीं थी, छड़ा था आसा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास था वो, और किसी के पास भी ये चीज़ें नहीं थी। हम लोगों ने किसी को फेस टू फेस कुछ भी नहीं कहना है, हमने पीछे से उसको लात मारनी है, जैसे कुबड़े को लात रास आ जाती है। लेकिन इन लोगों ने क्या, लोगों को सीधे लोगों को लात मार कर कुबड़ बना देना है। अब क्या करें, क्या करें? अब ये तो दिल का मामला है ना। जब हम दिल दिमाग को करार नहीं आता, सुकून मुयस्सर नहीं हो रहा कि बग़ैर नुकसान पहुँचाए, हमें नींद नहीं आती, खाना नहीं अच्छा लगता, रूह तड़प रही है, रूह को भी करार चाहिए ना, इस बेकरारी को भी तो करार चाहिए ना। क्या लेकर जाएगा ए बनी आदम? यही वजह है कि अल्लाह ताला ने दोज़ख को दिन ब दिन भड़का रहा है, ऐसे ही लोगों के लिए भड़का रहा है जो औरतें, ज़्यादातर औरतें इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। अच्छा, एक दूसरी बात आज मैं खोल कर करूँगा, सब नहीं लेकिन अक्सरियत मेरे पास जो रिपोर्टें पहुँची हैं वो बिल्कुल हकीकत पर डिपेंड है, और उस पर गवाह भी है। गवाह ये है कि जब ये औरतें जाती हैं तो मर्दों के पास जाती हैं, उनके पास उनके साथ कोई होता भी नहीं है। फिर उनको क्या अमल है कि देखते हैं कि इसका काम बार बार हो रहा है, हो रहे हैं, इसके काम हो रहे हैं। फिर उसको क्या, उसकी नफ्सियात को जजमेंट कर लेता है। फिर उसको क्या कहते हैं, ज़ना की दावत देता है, और उसको कहता है कि भाई मेरे साथ ज़ना करो, अगर ज़ना नहीं करोगी तो तुम्हारे जो काम है हो गए हैं वो भी पीछे हो जाएंगे, और जो काम करवाना चाहती हैं तो वो भी नहीं होंगी, और मेरे सिवा आपके लिए और कोई करके भी नहीं देगा। तो ये इस वक्त के जादूगरों की हालत है। वो ज़ना करती भी हैं, वो कहती हैं कि किसी को क्या पता, वैसे भी तो आई एम मैरिड, ठीक है ना, तो किसी को नहीं पता। नाउज़ बिल्लाह, हम छुप कर हम लोग ज़ना करते हैं, तवीज़ात करते हैं। क्या अल्लाह से कोई छुपा हुआ है? नाउज़ बिल्लाह, कि अल्लाह को हम इतना हकीर जानते हैं कि कमरे छुप कर मिसाल किसी के पास जाते हैं, मिसाल वैसा नहीं, हकीकतन उनके पास कमरे होते हैं, रूम होते हैं, उसमें वो बैठ कर तवीज़ करते हैं, लोगों से छुप छुपा कर जाती हैं ये औरतें। मैं बाज़ार तक जा रही हूँ, मैं क्लिनिक तक मैंने जाना है, मैंने फ़लाँ जगह तक जाना है, और फिर रिक्शे वालों कहते फ़लाँ रास्ता पकड़ो, वहाँ जाना है, ठीक है। और फिर ये रिक्शे वालों को एक एक जगह पता होती है तवीज़ की कि कहाँ पर मर्द बैठता है, कहाँ पर औरत बैठती है। फिर ये तवीज़ वाले मुनाफा भी लेते हैं और सब कुछ लेते हैं, और यहाँ तक कि ये ऐसी औरतें अपनी इज़्ज़त को दाँव पर लगा लेती हैं, ज़िद की वजह से, हठधर्मी की वजह से, हसद की वजह से, कष्ट कीना की वजह से अपनी इज़्ज़त को दाँव पर लगा लेती हैं, और अपने शौहर की आंखें नीचे कर देती हैं। उस शौहर बेचारे को क्या पता कि मेरी वाइफ, मैं तो काम के लिए गया हूँ, मेरी वाइफ मेरे बाद क्या कर रही है, कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, किसके साथ फिर रही है, कहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है। पैसा भी ख़राब, रूह भी ख़राब, इज़्ज़त भी ख़राब, ईमान भी ख़राब,
اللہ بھی ناراض اور شکل پر پھٹکار ایسی عورتوں کی۔ حسد میں اس قدر حد تک بڑھ جاتی ہیں یہ عورتیں، جادو ہی ان کا خصم ہوتا ہے۔ ایک خصم وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ نکاح کیا ہوتا ہے، ایک خصم وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کا حسد چل رہا ہوتا ہے، اور ایک سوتن وہ ہوتی ہے جو ہوتی تو نہیں ہے لیکن وہ اپنی دیورانی کو اپنی سوتن سمجھتی ہے۔ سوچ لیں، ججمنٹ کر لیں کہ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ تو میں معاشرے کی عکاسی کر رہا ہوں۔ یہ کارگھر میں یہ سب واقعات حالات چل رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کی اور ان کی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اب ہر ایک انسان کو پتہ ہے کہ اسے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ گھر میں اگر کوئی ایک ایسا بندہ، اس کی کوئی سورس آف انکم اس سے الگ سے کریٹ ہو رہے ہیں، جٹ جا کر جادوگر والوں کے پاس جا کر، جادو گریز والوں کے پاس جا کر جادو کروا لیتے ہیں، پھر کیا کام کرتے ہیں، اس کو جلا کر یا کچھ وہ کر کے اس کو چھائی کو اس کی مطلب کمرے کے سامنے یا برآمدے کے سامنے یا سیڑھیوں میں یا ایسی جگہوں پر وہ ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا بھی توڑ ہے، اگر ایسی جو ایسے یہی جو جس پر جو چھائی ہوتی ہے، راکھ ہوتی ہے، راکھ پر اگر وہ دھمکی اور پانی ڈال دے تو وہ الٹا پڑ جاتا ہے، الٹا چلا جاتا ہے، اور پھر ایسے لوگ پھر اپنی کمر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہائے میری کمر میں تکلیف ہے، ہائے میری فلاں جگہ پر تکلیف ہے۔ تو کیوں کسی کو تکلیف دیتے ہو کہ پھر تمہیں کیا خود کی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے؟ جب کسی کو تکلیف دو گی تو تکلیف ملے گی بلا وجہ، اور کسی کو اگر بلا وجہ تکلیف دو گے تو پھر اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ جیسے مخالف کے برداشت کر رہا ہے لیکن پھر اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوتا ہے، پھر وہ بھی ہو کر ہی رہتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے وارننگ ہے کہ یہ سدھر جائیں۔ اگر آج کے یہ تعویذ گر جتنے بھی تعویذ والے ہیں، جادو والے ہیں، یہ اگر تعویذ نہ کرتے، جادو نہیں کرتے تو ضرور کسی میکینک کے پاس وہ کیا مطلب شاگردی کر رہے ہوتے، یا کہیں ان لوگوں نے ریڑھی لگائی ہوئی ہوتی ہے، یا کہیں پر یہ کیا مطلب چکن کیا فروخت کر رہے ہوتے، یا کہیں پر یہ چھولے بیچ رہے ہوتے، کہیں پر یہ مٹی کی مزدوری کر رہے ہوتے۔ لیکن انہی لوگوں کی وجہ سے، یہ انہی فیمیل کی وجہ سے یہ تعویذ والے کیا ہے، یہ بہت زیادہ کیا مالدار ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کی مالداری سے کسی کو کیا، لیکن ان کی وجہ سے کیا، عورتوں کی وجہ سے یہ لوگ تکلیف میں مبتلا ہے۔ کیوں؟ یہ ایک عورت کیا مطلب کہ 100 مردوں کو ہرا سکتی ہے۔ ایک عورت نیک عورت کے جنت کی نشانی ہے، لیکن ایک بری عورت، جادو کرنے والی عورت 100 مردوں کو تکلیف میں مبتلا کر سکتی ہے۔ یہ فتنہ ہے، یہ جہنم کی نشانی ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے کسی پر کوئی جادو کیا، کوئی علم کیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ اسلام میں سے خارج ہے۔ آج یہ دیکھ لیں، یہ عورتیں کہتی ہیں کہ یہ نہیں، یہ تو نبی علیہ السلام ایسے ہی فرما گئے تھے، یہ کسی اور کے بارے میں فرما گئے تھے۔ نہیں، وہ رحمت للعالمین تھے، دونوں جہانوں کے سردار تھے، ہیں اور رہیں گے، اور خاتم النبیین تھے، ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ قیامت تک اس نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر وہ کیسے جھوٹے ہو سکتے ہیں؟ جھوٹے ہم ہیں، کذاب ہم ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ تو ایسے کہہ گئے، اللہ بخشنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والی ذات ہے، لیکن یہی پیغمبر ہماری شفاعت کرے سے گا۔ کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، ڈوبے سورج کو لوٹاؤ پھر